میرے پاس اکثر پیرنٹس آتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. اگر آپ کو بچوں کی پرورش کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ کے اندر اسکلس نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے آٹو پہ چل رہے ہیں. وہ آٹو پہ ہیں، وہ جہاں جائیں ان کی مرضی ہے. کیونکہ یہ اگر آپ نے بچے کا کنٹرول نہیں سنبھالا ہوا، بچے کی ٹریننگ کا کنٹرول، تو وہ پھر بچے بگڑ جاتے ہیں، بچوں کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور بچوں کے اندر ڈیوینٹ بیہیویئر آ جاتے ہیں، رولز توڑتے ہیں. تو بچوں کی ٹریننگ کیسے کرنی چاہیے، پرورش کیسے کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ سب جاننے کے لیے یہ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالحلیم ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں. آج کل میں سائیکیئر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن اور برائٹ وے کلینک سلطان ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو بہت امپارٹنٹ ویڈیو ہے. آئی وڈ ریکمنڈ کہ آپ سارے لوگ وہ ویڈیو دیکھیں. وہ تھی ریلیشن شپ کے اوپر. ہمارے یہاں شادیاں تو ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن شادی شدہ لائف کیسے گزارنی چاہیے اور بچوں کو کیسے ٹرین کرنا چاہیے، کیسے ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کی کیسی پرورش کرنی چاہیے، یہ سکھایا نہیں جاتا. نہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے ایک کہ ریلیشن شپ اور ساتھ میں ٹریننگ، پیرنٹنگ، دس از اے سبجیکٹ. تو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی ریلیشن شپ کے اوپر، وہ لازمی یہاں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جانی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے وہ پرانا چلتا آ رہا ہے. جس طرح کرٹیکل ہونا، بچوں کی مار کٹائی کرنا، بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا بچوں کو اور بچوں کے ساتھ. اگر وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو پھر بھی اس سے زیادہ مور ایکسپیکٹ کرنا بچوں سے. اور جس طرح ہارش پیرنٹنگ ہے، ہارش پیرنٹنگ کی وجہ سے بچوں کی ذہنی صحت کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں. ان کو اینگزائٹی، ڈپریشن، آگے جا کے اور پرابلمس ہوتے ہیں. اور بچوں کے والدین کے علاوہ اور لوگ بچوں کو ایبیوز کرتے ہیں، فزیکلی ایبیوز، سیکسولی ایبیوز. جس طرح ڈرائیور حضرات ہیں، جس طرح مولوی صاحبان ہیں، جس طرح ٹیچرز ہیں. بچے پیرنٹس خیال نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، بچوں کو کیا ایشوز آ رہے ہیں اور ان کا رویہ باہر کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، یا باہر کے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. پیرنٹس نہیں دیکھتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایبیوز کا شکار ہوتے ہیں بچے، وکٹم ہو جاتے ہیں. اس ایبیوز کی وجہ سے آگے جا کے بچوں کی ذہنی صحت کے اوپر بہت برے اثرات آتے ہیں. ان کو جتنے بھی سائیکیٹرک پرابلمس ہیں ہوتے ہیں، ٹرسٹ ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپ میں پرابلمس آتے ہیں. اور جو بچے ظاہر ہے پیرنٹنگ کے ذریعے سیکھتے ہیں تو وہی بچے اسی طرح کی پیرنٹنگ خود کرتے ہیں، اس طرح کے پیرنٹس بنتے ہیں. تو سب سے بیسٹ چیز جو میں یہاں ریکمنڈ کروں گا کہ بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق فرینک ہونا چاہیے، فرینڈلی ہونا چاہیے. بچوں کو اپریشیٹ کریں، بچوں کو اپروو کریں، بچوں کو ویلیو دیں، ان کے ساتھ بانڈنگ بنائیں. ان کے ساتھ باس والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اگر باس والا رویہ ہوگا تو بچے آپ کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے چیزیں، ہائیڈ کریں گے اور ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. اگر ان کو مسائل پیش آئیں گے تو آپ سے شیئر نہیں کریں گے. ان کے ساتھ فرینڈلی ہوگا ماحول، آپ کا اچھا ہوگا، بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تو بچے ہر چیز آپ سے شیئر کریں گے. ان کو بتائیں گے کوئی بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آئی ایم ہیئر ٹو لسن یو، میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا، آئی ایم ہیئر. ان کو کانفیڈنس دیں. ان کے اوپر کانفیڈنس آپ کو ہوگا تو آپ کے مسائل ہوں گے بچوں کے، وہ ڈیل ہو جائیں گے. آگے جا کے ان کی لائف اچھی ہوگی. ساتھ میں بچوں کے لیے ٹائم، وقت نکالیں، کوالٹی ٹائم، جس میں آپ موبائل کا یوز نہیں کریں گے، جس میں آپ کوئی اور ایکٹیویٹی پروفیشنل نہیں کریں گے، جس میں کہیں اور آپ کا مائنڈ پری آکوپائی نہیں ہوگا. صرف بچوں کے لیے دیں وقت. اس میں کوشش کریں کہ روز گھنٹہ ڈیڑھ بچوں کے ساتھ کوئی گیم کھیل لیں، باہر چلے جائیں، پارک چلے جائیں، آؤٹنگ کریں بچوں کے ساتھ، واک کریں. ان کو انکریج کریں چیزوں کے اوپر. ان کو بتائیں کہ یو آر امپورٹنٹ، یو آر ویلیویبل، آپ بہت آگے ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ ہینڈسم ہیں. آپ بچوں کو بار بار اپریشیٹ کریں گے تو وہ چیز بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. اگر کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کرٹیکل ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ،
ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور بچوں کو انکریج نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بار بار جب سنیں گے کہ نااہل ہیں، آگے نہیں جا سکتے، بڑھ نہیں سکتے، غلطیاں کرتے ہیں، تو بچوں کے مائنڈ میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. وہ پھر لاشعور میں جب اس طرح کی باتیں چلی جاتی ہیں تو بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے، وہ لائف میں ناکام ہو جاتے ہیں، سکسیزفل نہیں رہتے اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. سو آلویز انکریج دیم، اوائڈ کرٹیکل کمنٹس کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تم سے نہیں ہوگا. کچھ یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر باہر جانا چاہتا ہے بچہ آپ کا، تو بچے کو ڈائریکٹ یہ نہ کہنا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں کر سکتے، یہ ورڈس نیور یوز دیٹ ورڈ. بچوں کو کہیں جی آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یو، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے. اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کا ایک تو آپ کا بانڈنگ آپ کی اسٹرانگ ہوگی، دوسرا بچوں کے جو کانفیڈنس لیول ہے ان کو یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ ہی کانٹ ڈو دیٹ. وہ بچوں کو آپ بتائیں کہ یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو اور لوگ کرتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں. جب بچے کانفیڈنٹ ہوں گے تو بچے ہر چیز کر سکیں گے، آگے جائیں گے. سو اوائڈ دیز اسٹیٹمنٹس، نیگیٹو اسٹیٹمنٹس. جو بچوں کے بارے میں نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں تو اس سے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور ان کا اثر ہوتا ہے. اگر اور بھی لوگ بچوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں فیملی میں یا آؤٹ آف فیملی، تو وہ بھی اس کو آپ ریڈریس کریں، بار بار بتائیں کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کا ایک اوپینین ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. اگر یہ چیزیں آپ کلیئر کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ تو بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا جائے گا، بچے آگے بڑھنے کی طرف جائیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے. اور بچوں کو کوالٹی ٹائم دینے کے علاوہ بچوں کے اوپر میں نے پہلے ہی بتایا نظر رکھیں. ٹیچرز بتائیں آپ کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کے بارے میں. اگر بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے تو بچے آپ کو نہیں بتائیں گے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی سیکسول ابیوز ہو رہا ہے، ان کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے، جس طرح عموماً جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، قریبی لوگ، وہی بچوں کو وکٹم کر دیتے ہیں، بچوں کو ابیوز کرتے ہیں. جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جو قریبی لوگ جو جن کے ساتھ ان کا کوریلیشن ہوتا ہے، ریلیشن شپ ہوتا ہے فیملی میں، کزنس، فیملی میں جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، مولوی صاحبان، وہی لوگ ان کو ایبیوز کا شکار کرتے ہیں. اور یہ چیز بار بار بتائیں بچوں کو کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، اچھا ریلیشن کیا ہے، برا ریلیشن کیا ہے، تاکہ وہ آپ کو بتائیں. اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو کانفیڈنس ہو ان کو کہ آپ کو بتائیں گے چیزوں، تو ان کی جو ایبیوز ہے ایبیوز سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ ایبیوز ہو گیا تو ایبیوز کے بعد بہت برے اثرات آتے ہیں ذہن کے اوپر، سارے سائیکیٹرک پرابلمس ہوتے ہیں، ان کا پروگنوسس بھی خراب ہوتا ہے. بیماریاں ہونے کے بعد جب ایبیوز ہوتا ہے تو ایبیوز کے ساتھ ساتھ پروگنوسس ہمارے سائیکیٹرک پرابلمس کا بہت خراب ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عموماً جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو بار بار ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں، ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں. بچے ایڈوائس کو کم مانتے ہیں، بچے وہ چیز سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں جو پیرنٹس ان کے کرتے ہیں. اگر پیرنٹس ہمبل ہوتے ہیں، پولائٹ ہوتے ہیں، ان کی ویلیوز پازیٹیو رہتے ہیں تو بچے بھی وہی چیز لرن کرتے ہیں. اگر آپ ایڈوائس ایک دے رہے ہیں بچوں کو، ایکٹ دوسرا کر رہے ہیں، تو بچے اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانتے، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. جسٹ پروو دیم بچوں کے کہ آپ ایک ہمبل انسان ہیں، پولائٹ ہیں، اور آپ اپنے ویلیوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. اس میں کیا ہے کہ آپ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. آپ کا ایک کانشیسلی آپ ایک لائف گزاریں جس میں آپ اویئر ہوں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ کو بہت زیادہ غصہ تو نہیں آ رہا، بہت زیادہ کرٹیکل تو نہیں ہیں، آپ لوگوں میں ایبیوزو ریلیشن شپ تو نہیں ہے. وہ چیز دیکھیں. اگر یہ چیزیں آپ کی اچھے طریقے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ رہیں گی تو بچہ یہ لرن کرتا ہے. آگے جا کے بچے کی بھی لائف اچھی ہوگی، بچے کے بھی ریلیشن شپ اچھے ہوں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ. اگر وہ کاپی کریں گے کہ آپ اپنے مسز کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا گزار رہے ہیں، تو یہ بچہ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے. دوسرا، اگر آپ موبائل یوز کریں گے بار بار اور آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوں گے، کام کاج نہیں کریں گے، آپ لیزی رہیں گے، تو بچے بھی یہ چیز لرن کرتے ہیں. یہ چیز آپ بچوں کو سکھائیں کہ ٹائم ویسٹ نہ کریں اپنا، صرف پلے ایریا ٹائم ہو وہ کریں اپنا. اس کے علاوہ غیر ضروری ویسٹیج آف ٹائم، غیر ضروری چیزوں میں انگیج کرنا، وہ آپ خود بھی نہیں کریں گے تو بچے بھی آٹومیٹکلی اس چیز کو لرن کرتے ہیں، آپ سے لرن کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس کام کرتے ہیں جاب کے اوپر اور بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے.
تو کوالٹی ٹائم نہ دینے کی وجہ سے بچوں کے اندر ایشوز آتے ہیں، پرابلمس آتے ہیں. سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. ایک پیرنٹ لازمی ہونا چاہیے بچے کے لیے، جو بچے کے ساتھ رہے، بچے کو بتائے، بچے کو اسٹوریز بتائے، بچے کو پلے کرائے، بچے کا خیال کرے. ون پیرنٹ مسٹ بی پریزنٹ، فادر یا مدر ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے بچے کے اندر ایشوز آئیں گے، پرابلمس آئیں گے. سو بچہ اور لوگوں کی طرف چلا جائے گا اور برے ایکٹیویٹیز کی طرف جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یو شوڈ بی پریزنٹ، یو شوڈ لسن ٹو دیم، یو شوڈ ریزالو دیئر پرابلمس. جو ان کی ضروری باتیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، جو ان کی نیڈس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان میٹ ایموشنل نیڈس ہوتے ہیں بچوں کے، تو وہ ذہن کے اوپر برے اثرات ڈالتے ہیں. ایسے کوئی بھی ان میٹ ایموشنل نیڈس ان کے نہیں ہونے چاہیے جس میں آگے جا کے ان کے ذہن کے اوپر برے اثرات آئیں. جو بھی ان کی خواہش ہے جائز ان کا پورا کریں، کمپلیٹ کریں، اور جو آپ ان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں. یو شوڈ بی اویلیبل فار دیم. باقی اب سمرائز اس کو اس طرح کریں گے کہ یو شوڈ بی اے رول ماڈل، یو شوڈ اوائڈ کرٹیکل کمنٹس، یو شوڈ لو دیم، یو شوڈ ہیو اے اسٹرانگ بانڈنگ وتھ یور چلڈرین. اگر اسٹرانگ بانڈنگ ہے تو چیزیں آپ کی بہتر جائیں گی. باقی دیکھیں کوئی ایبیوز تو نہیں ہو رہا، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا. یہ چیزیں اگر آپ بچوں کو صحیح طریقے سے لے کے جائیں گے بچوں کی، تو بچے ٹھیک رہیں گے ذہنی طور پہ، اور ان کی پرورش اچھی ہوگی. وہ آگے جا کے کامیاب رہیں گے، سکسیزفل رہیں گے، اور ملک کا بھی نام روشن کریں گے، آپ کا بھی نام روشن کریں گے. چائلڈہڈ کے پرورش میں، بچوں کی پرورش میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، پرابلمس آ رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں. ہم اس طرح کے ایشوز کو جدید ترین طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. بہت شکریہ.